لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر برادر اکبر پیر طریقت پیر سید یاسین باپو صاحب قبلہ قادری مدظل لہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشت سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ یہاں کے جملہ مسلمانوں کو، یہاں کے علماء سادات کرام کو اور کمیٹی کے جملہ احباب کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ آپ نے محنتوں سے مصطفیٰ جان رحمت معراج کے دولہ
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہم سب کی دنیا بھی سجا دے اور آخرت بھی سجا دے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ دور بڑی فراخی کا دور ہے، بڑی کشادگی کا دور ہے، عیش اور آرام کا دور ہے۔ آج سے صدی دو صدی پہلے مالدار لوگ جن گھروں میں رہنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے، آج مزدور لوگ کل کے مالداروں سے بہتر مکانوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ صدی دو صدی پہلے کے مالدار لوگ جس قسم کا کھانا نہیں کھا سکتے تھے یا اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے، اس سے زیادہ قیمتی اور اچھے اچھے پکوان آج مزدوروں کے گھر میں، غریبوں کے گھر میں بھی پک رہا ہے۔ اسی طریقے سے سواریاں ایک سے ایک بڑھ کر کے ہے، لباس ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اچھی سہولتیں موجود ہے۔ ان ساری سہولتوں کے اندر یاد رکھیں، انسان تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور انسان فراخی میں، کشادگی میں، عیش اور آرام میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اکثر اللہ کو بھولنے والا دور جو ہے وہ کشادگی کا دور ہوتا ہے، راحتوں کا دور ہوتا ہے، آرام کا دور ہوتا ہے، اور یہ وقت آرام کا ہے، کشادگی کا ہے، عیش و عشرت کا ہے۔ آج سب کو اللہ نے نواز رکھا ہے، آج مال و دولت کی فراوانی ہے۔ ایک فقیر بھی جو بھیک مانگتا ہے وہ کم سے کم 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتا ہے۔ ایک فقیر بھی جو آج بھیک مانگتا ہے وہ تن بھر کر کے کپڑا پہنتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور اکثر گناہ انسان کشادگی میں کرتا ہے، اکثر گناہ انسان خوشیوں میں کرتا ہے، اکثر گناہ انسان راحتوں میں کرتا ہے۔ غموں کے ماحول میں تو پاپی اور مجرم بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، مشکلات کے ماحول میں تو مجرم بھی اللہ رب العزت کی طرف لو لگاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جتنی کشادگی بڑھ رہی ہے اتنے ہی گناہ بھی بڑھ رہے ہیں، اتنے ہی جرائم بھی بڑھ رہے ہیں، اتنی ہی آوارگی بھی بڑھ رہی ہے، اتنی ہی عیاشی بھی بڑھ رہی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے جو چیز دیکھنے کا تصور بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے تھے، آج 5-6 سال کے بچے انٹرنیٹ کی نحوست کی وجہ سے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں بلکہ ان کو ساری چیزوں کی معلومات بھی ہے۔ اسی لیے جرائم بڑھ رہے ہیں۔ اب ہندوستان کے اندر یا دنیا کے کسی بھی کونے میں انسان رہ کر کے گناہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نشہ کرے تو اس کو یوں لگتا ہے مجھے کون روکنے والا ہے، اس لیے کہ نشہ وہ گھر کے 4 دیواری کے اندر کر رہا ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، کون میرا کیا کر لے گا۔ گھر کی فریج کے اندر شراب لا کے رکھ دیا، گھر کے اندر ایم ڈی لا کر کے رکھ دیا، گھر کے اندر ڈرگس لا کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد نشہ کر رہا ہے۔ دماغ کے اندر ہے میرا کون کیا کر لے گا۔ اسی طرح سے لوگ زنا کی کثرت کی طرف جا رہے ہیں۔ زنا کرنے والے سوچتے ہیں اگر میں نے بدکاری کی اور زنا کی تو میرا کون کیا کر لے گا۔ لوگ چوری کر رہے ہیں، مال کے اندر چوری کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ کون میرا کیا کر لے گا۔ اسی طریقے سے قتل عام بھی ہو رہا ہے، قتل کی واردات بھی ہو رہی ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر انصاف کرنے والی زبان کو، انصاف کرنے والے قلم کو لوگوں نے خرید لیا ہے۔ قاتل کے وارثین کو جیلوں میں ٹھونسا جاتا ہے اور مقتولوں کو کلین چیٹ دے کر کے ان کے پھلار کر کے ان کو جو ہے آزاد پھرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ ایسے موقع پہ انسان سوچتا ہے کون میرا کیا کر لے گا، مگر یاد رکھو انسان یہ تیری غلط فہمی ہے۔ تیرے جیسا انسان، تیری کچیریاں، تیرا کچھ کرے یا نہ کرے، تیرا معاشرہ جو دوغلا معاشرہ ہے وہ تیرا کچھ کرے یا نہ کرے، جس زمانے میں قلم بھی خرید لی گئی ہو، جس زمانے میں زبانیں بھی خرید لی گئی ہو، زبان تیرے خلاف فیصلہ کرے یا نہ کرے، قلم تیرے خلاف فیصلہ کرے یا نہ کرے، اللہ
اللہ کا قرآن انسان کو پکار پکار کر دعوت فکر دے رہا ہے، اے انسان اگر جرائم اور گناہ پر کوئی تیری پکڑ کرے یا نہ کرے، لیکن ایک ذات ہے جو تیری پکڑ کرنے کے لیے موجود ہے، اور وہ ذات انصاف والی ذات ہے۔ وہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے، وہاں برادریاں نہیں دیکھی جاتی، وہاں امیر اور غریب کا فرق نہیں دیکھا جاتا، وہاں کالے اور گورے کا فرق نہیں کیا جاتا، وہاں عربی اور اجمی میں فرق نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر، وہ کون سی ذات ہے جس کی پکڑ بڑی سخت ہے؟ تو میرا اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، اے گناہ کر کے خوش ہونے والو، اے جرائم کر کے بے باکی کرنے والو، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ گناہ کرنے والوں سن لو، اگر دولت کے نشے میں گناہ کر رہے ہو تو قرآن مقدس کے اندر ان دولت مندوں کے قصص پڑھ لو، ان دولت مندوں کی حکایات پڑھ لو، ان دولت مندوں کے واقعات پڑھ لو جنہوں نے دولت کے نشے میں جرم کیا، دولت کے نشے میں گناہ کیا، تو اللہ نے ان پر کیسی پکڑ کی۔ کہاں ہے فرعون؟ فرعون کو دریا میں غرق کر دیا گیا، آج تک اس کی لاش کو نہ کفن نصیب ہے نہ قبر نصیب ہے۔ کہاں ہے نمرود؟ نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا گیا۔ دنیا کے ہر حکمراں کو قرآن دعوت فکر دے رہا ہے، حکمرانی کے نشے میں اگر اللہ کی مخلوق پر ظلم کرو گے تو اللہ تمہیں تباہ کر دے گا، اللہ تمہیں برباد کر دے گا۔ ظلم کی زندگی زیادہ نہیں ہے، جرائم کی زندگی زیادہ نہیں ہے، گناہ کی زندگی زیادہ نہیں ہے۔ جس نے بھی جرم کیا اللہ نے اس کی پکڑ کی، اور کیسی دردناک پکڑ کی۔ اللہ اکبر، اندازہ تو کریں، قرآن مقدس کے اندر قوم عاد کا تذکرہ موجود ہے، قوم سمود کا تذکرہ موجود ہے۔ میں اپنی قوم کے جوانوں کو ایک بات بتاتا ہوں، امام طبرانی نے اپنی کتاب میں لکھا، جب اللہ کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کرے، اللہ جب کسی کی پکڑ کر لے تو پھر اللہ کے عذاب سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ کے عذاب سے وہ بچ بھی نہیں سکتا۔ جب اللہ رب العزت کے اولو العزم نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا، اب اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ قوم نے کہا کون سا عذاب آئے گا؟ تو حضرت نوح نے فرمایا تم پر طوفان آئے گا، اور اللہ اکبر، وہ طوفان آیا بھی، ایک عالمی طوفان اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، زمین سے پانی نکلا، پتھروں سے پانی نکلا، آسمان سے پانی برسا، حتیٰ کہ میرے اللہ کی قدرت یہ ہے، میرے اللہ کی طاقت یہ ہے کہ جلتے ہوئے تندور سے بھی پانی نکلا، جس تندور کے اندر روٹیاں پکتی ہے اس سے بھی پانی نکلا۔ جب حضرت نوح نے فرمایا تم پر طوفان کا عذاب آئے گا، اتنا پانی برسے گا کہ لوگ ڈوب جائیں گے، میری قوم کے جوانوں، حضرت نوح کے سامنے چند لڑکے کھڑے ہو گئے، چند نوجوان کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا، اے نوح، تیرا اللہ جب طوفان نازل کرے گا، تیرا اللہ جب پانی برسائے گا تو ہم اتنی دور بھاگ جائیں گے کہ تیرے اللہ کا عذاب ہم تک پہنچ کر نہیں رہے گا۔ میری قوم کے جوانوں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ رات کی تاریکیوں میں جرم کرنے والوں، دن کے اجالے میں جرائم کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور غزلیں سن کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والوں، کوئی سود کھا کر، کوئی زنا کر کے، کوئی تاش کے پتے کھیل کے، کوئی جوا کر کے میرے اللہ کے غضب کو چیلنج کر رہا ہے، اور انسان سوچتا ہے مجھ پہ عذاب نہیں آئے گا۔ سن لو، جب ان چند نوجوانوں نے کھڑے ہو کر کہا، نوح، تیرے رب کے عذاب سے اتنی دور بھاگیں گے کہ تیرے اللہ کا عذاب ہمیں نہیں چھو سکے گا، حضرت نوح نے فرمایا تم کہیں جاؤ، تم کہیں جاؤ، میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ محیط ہے، محیط یعنی کہ اس نے ساری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت نوح کی قوم کے وہ نوجوان بھاگتے رہے، بھاگتے رہے، اپنے
زوم میں وہ جتنی دور تک بھاگ سکتے تھے بھاگتے رہے. آخرکار ایک وقت تو آنا تھا کہ وہ بھاگتے بھاگتے تھک گئے, اور تھکنے کے بعد انہوں نے غار کے اندر پناہ لی. ذرا توجہ کرنا, یہ مت سوچنا کہ اللہ بھول رہا ہے, وہ بھولنے سے پاک ہے. اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی, اسے نیند بھی نہیں آتی. جو جرم کرو گے اس کی سزا ملے گی. اللہ اکبر. وہ نوجوان بھاگتے رہے اور ایک جگہ تھک کر کے رک گئے, غار میں پناہ لے کر مطمئن ہو گئے. بہت دور نکل آئے بستی سے, بہت دور نکل آئے نور سے, بہت دور نکل آئے قوم سے, اور جب انہوں نے غار میں پناہ لینا چاہی, اچانک ان سب کو ایک وقت میں پیشاب لگا. اچانک ان کو ایک ہی وقت کے اندر استنجا لگا. جب وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو ان کے جسم سے اتنی پیشاب نکلی کہ وہ خودی کے پیشاب کے اندر غرق کر دیے گئے, خودی کے پیشاب کے اندر ڈبو دیے گئے. آپ اندازہ فرمائیں آج میری قوم کا حال کیا ہو گیا ہے. غفلت ہے, غفلت ہے, عیش و عشرت ہے, جرائم پر جرائم ہے. ذرا ہم سب ڈوب کر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, اپنی زندگیوں کو سوچیں, اپنی راتوں کی تنہائیوں کو سوچیں, اپنے دن کے اجالوں کو سوچیں. ہم میں کون ہے جو بے باکی کے ساتھ گناہ نہیں کرتا؟ ہم میں کون ہے جو جرائم نہیں کرتا؟ اللہ اکبر. جب اللہ کسی پہ پکڑ کرتا ہے, جانتے ہیں موسیٰ ابن نصیر ایک بہت بڑا نام ہے. یہ موسیٰ بن نصیر کون ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھو اللہ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے. ابھی اس پر کہ میں حضرت موسیٰ ابن نصیر کی کوئی زندگی پڑھوں, اس سے میں صرف نظر کرتے ہوئے صرف اشارہ کرتا ہوں. آپ نے فاتح اندلس حضرت طارق بن زیاد کا نام سنا ہے, جس نے ایک دریا کے کنارے پر کشتیاں جلائی تھی. اس کے استاد کا نام ہے موسیٰ ابن نصیر. اور جانتے ہیں جس وقت اندلس فتح ہو رہا تھا, اللہ اکبر, اس وقت موسیٰ ابن نصیر جو ہے, اللہ اکبر, طارق ابن زیاد نے جس نے اندلس فتح کیا ہے, اس کو آئیڈیا دینے والا, منصوبے دینے والا اگر کوئی شخص ہے وہ موسیٰ ابن نصیر ہے. لیکن طارق بن زیاد کو اپنا جونیئر سمجھ کر کے ابن نصیر نے اس کے ساتھ ظلم کیا, اس کی فتوحات کو اپنی طرف منسوب کیا. ایک دن اللہ نے اس پر ایسا لایا, اللہ اکبر, کہ وہ فاتح بربریت, بربر قوم کا فاتح عرفات اور مزدلفہ میں بھیک مانگ رہا تھا. لوگوں نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر اس کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا اتنی بڑی قوم کا فاتح آخر بھیک مانگنے پر کیسے مجبور ہو گیا؟ تو اس کو آنسو بہا کر کہنا پڑا میں فتوحات کر کے لوگوں کے دل تو جیتتا رہا, لیکن تنہائیوں میں خدا کو ناراض کرتا رہا. اللہ نے پکڑ کی اور اتنا بڑا فاتح بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا. مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ اکبر, آج میری قوم کے جوانوں کا کیا حال ہے؟ کتنے جوان ہیں جن کی لڑکیوں سے دوستی نہیں, کتنی لڑکیاں ہیں جن کی لڑکوں سے دوستی نہیں. اللہ اکبر. کتنے جوان ہیں جو تنہائیوں میں گندی فلمیں نہیں دیکھتے, کتنی لڑکیاں ہیں جو سیریل دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچاتی ہے. کتنے جوان ہیں, ہزاروں کا مجمع ہے. یقیناً تم سب مجھ سے بہتر ہو. کوئی مبالغے کے طور پر یا آپ کا دل خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایک بات پوچھتا ہوں, اتنی بڑی تعداد ہے, کتنے لوگ عشاء پڑھ کر آئے ہیں, اور جو نہیں پڑھ کر آئے ہیں کتنے لوگوں کی نیت ہے کہ جا کر عشاء پڑھیں گے. حیرت کی بات ہے, فرض سے آنکھیں چراتے ہیں اور نفل میں ڈوب جاتے ہیں. یہی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. یاد رکھنا, اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ کرے اور وہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. میرا اللہ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی
رکھی ہے اور ہم نے مجرموں کے اور گنہگاروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جب بھی جنت کا ذکر ہوتا ہے لوگ سوچتے چلے مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور جب بھی جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو جہنم میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج یہ میں ایک طویل حدیث پڑھنے سے پہلے ایک مختصر حدیث سناؤں کہ جہنم کیا چیز ہے اور میدان محشر کا حال کیا ہے۔ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن جہنم کو لا کر بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرف سے مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے کھول کھول کر ان کے پیروں پر گر رہے ہوں گے۔ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والوں، آج اب گناہ کا انجام کیا ہے، کس طریقے سے گناہ کرنے والے قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، اس کا ایک منظر، ایک طویل حدیث ہے جس کو میں تحریر کر کے لایا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو آپ سنیں اور پھر سوچیں کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں، میں کس گناہ میں مبتلا ہوں۔ اس لیے کہ یاد رکھنا میرے عزیز، یہ محفل اس لیے نہیں ہے کہ لطیفہ گوئی کر کے آپ کو ہنسایا جائے، یہ محفل اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو جھوٹے طور پر جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ سیاسی محفلوں میں اور مذہبی محفلوں میں فرق یہی ہوتا ہے کہ وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے اور مذہبی محفلوں میں سچائی سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سیاست کو ووٹ اور نوٹ چاہیے اور اہل مذہب کو یار کی رضا چاہیے، اس لیے اور جگہوں پر زبانیں دیکھی جاتی ہے اور یہاں پر دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ اب آؤ اے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، آج یہ قیامت کا ایک منظر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم پیش فرما رہے ہیں، اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک منادی آواز لگائے گا، قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا، اور کیا ندا کرے گا؟ کہاں ہے فرعون، کہاں ہے فرعون؟ اور فرعون کو لایا جائے گا۔ فرعون کو کیسے لایا جائے گا؟ فرعون کے سر پر آگ کی ٹوپی ہوگی، آگ کی ٹوپی، اللہ اکبر۔ اس کے سر پہ آگ کی ٹوپی کیوں ہوگی؟ کیونکہ وہ تاج پہنتا تھا، شاہی تاج اس کے سر پہ تھا۔ تاج پہننا جو جائز طور پر علماء نے جو تاج بتایا ہے، وہ تاج پہننا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن وہ تو تاج پہن کر ظلم کرتا تھا، اللہ اکبر۔ اور تاج کے بدلے میں اس ظالم کے سر پر آگ کی ٹوپی رکھی جائے گی۔ اسی پر بس نہیں، اس کو آگ کا کرتا پہنایا جائے گا اور سور پر، خنزیر پر سوار کر کے فرعون کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ دولت پر غرور اور گھمنڈ کرنے والے، اللہ کو بھولنے والے، گھمنڈ کر کے، تکبر کر کے خدا کو فراموش کرنے والے، قیمتی مکانوں پر اترانے والے، قیمتی بائک پہ بیٹھ کر کے غرور اور گھمنڈ کرنے والے، دل کے کانوں سے سن کہ تیرے اور میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ جب فرعون کو آگ کی ٹوپی اور آگ کا قمیص پہنا کر سور پر سوار کر کے ذلت و رسوائی کے ساتھ لایا جائے گا تو پھر دوسری آواز لگے گی، کہاں ہے دولت پر گھمنڈ کرنے والے، کہاں ہے جوانی پر گھمنڈ کرنے والے، کہاں ہے طاقت اور قوت پر گھمنڈ کرنے والے۔ آپ کو بتاؤں آج ہمارے نوجوان جم کرتے ہیں، میں ان جوانوں کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں جو جم کرتے ہیں اور جسم کو خوبصورت بناتے ہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں یقیناً میرے قوم کے اندر جیسے ہر محلے میں مسجد ہے ویسے ہر محلے میں جم خانہ ہونا چاہیے اور محلے کا ہر جوان جم میں جا کر کے ورزش کرے، اپنے جسم کو مضبوط کرے۔ لیکن یاد رکھنا اگر بازو آپ کے موٹے ہو گئے، آپ کے ڈنڈ بن گئے اور آپ کا سینہ چوڑا مضبوط ہو گیا، اکڑ کر زمین پہ مت چلو کہ جیسے میں ہوں ویسے کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اللہ کو تکبر گوارا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے، قیمتی سواریوں پر بیٹھتے ہیں تو اتنا گھمنڈ اور تکبر کرتے ہیں۔ آؤ تکبر کرنے
کرنے والوں، دولت کی بنیاد پہ، حسن کی بنیاد پہ، جوانی کی بنیاد پہ یا عمل کی بنیاد پہ جو تکبر کرتا ہے، جب فرعون کو آگ کی ٹوپی، آگ کا قمیص پہنا کر کے سور اور خنزیر پر لایا جائے گا تو منادی ہوگی، کہاں ہے تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے؟ ان سب کو لایا جائے گا جو گھمنڈ کرتے تھے جوانی پر، جو گھمنڈ کرتے تھے دولت پر۔ آج بتاؤ، اگر اللہ تھوڑی سی دولت دے دے تو غریبوں کے پسینے میں لوگوں کو بدبو آتی ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، غریبوں سے اگر سگا بھائی بھی غریب ہے اور دوسرا سگا بھائی مالدار ہے تو جلدی سے بھائی اپنے بھائی کا تعارف نہیں کراتا کہ میرا بھائی ہے، بلکہ ماں باپ کی صورت اگر اچھی نہیں ہے تو دوستوں کو ماں باپ کا تعارف نہیں کراتے کہ یہ میرے ماں باپ ہے، میرے دوست مذاق اڑائیں گے۔ یاد رکھنا، تکبر مت کرو، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور تکبر کی نشانی کیا ہے؟ تکبر کی بڑی نشانی یہ ہے کہ دولت پر ناز ہے، دولت دینے والے کو بھول گیا، تکبر ہے۔ جوانی پر ناز ہے، جوانی دینے والے کو بھول گیا۔ اللہ کو بھولے کہ نہیں بھولے؟ اگر اللہ کو نہ بھولے ہوتے تو مسجدیں ویران کیوں ہوتی؟ اگر اللہ کو نہ بھولے ہوتے تو قرآن پاک کی زینت کیوں بنتا؟ اگر اللہ کو نہ بھولے ہوتے تو جرائم کیوں کرتے؟ اب جو تکبر کرتے ہیں ان کو لایا جائے گا اور وہ سب فرعون کے پیچھے کھڑے کیے جائیں۔ تکبر کرنے والے وہ سور پر جو فرعون سوار ہوگا اس کے پیچھے کھڑے کیے جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا ان سب کا پیشوا فرعون ہے، فرعون، اور فرعون کے ساتھ ان گھمنڈ اور تکبر کرنے والوں کو جہنم میں داخل کر دو۔ وہ جہنم میں جائیں گے تکبر کی وجہ سے۔ عاجزی پیدا کرو، ہم کچھ نہیں۔ جوانی اللہ تو نے دی ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دولت اللہ تو نے دی ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ علم اللہ تو نے دیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مکان اللہ تو نے دیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو مت بھولو، اللہ کو یاد رکھو، ورنہ فرعون کے ساتھ سور کے پیچھے اسی حالت میں جن کی پیشوائی فرعون کرے گا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میری بہنیں بھی اگر یہاں موجود ہیں، اگر سونے کے زیورات مل جائیں اور وہ سونا چاندی پہن کر کسی شادی اور ولیمے میں شرکت کرے تو جو عورتیں آپ کا مذہب، اگر بھوکے کے سامنے جاؤ تو تم کیا کھا کر آئے ہو اس کا ذکر مت کرو۔ اگر بھوکے کے سامنے تم کیا کھا کر آئے ہو وہ بتاؤ گے تو اس کی بھوک اور اس کی غربت اس کو یاد آئے گی تو اس کا دل دکھے گا۔ اگر مالدار ہو اور غریبوں کے محلے میں رہتے ہو تو پھل لاؤ تو چھپا کر کے لاؤ، اس لیے کہ اگر دکھا کے پھل لاؤ گے تو جن جن غریبوں کے بچوں کی نظر ان پھلوں پر پڑے گی ان کو غربت کی وجہ سے دل دکھے گا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارا مذہب تو یہاں تک کہتا ہے اگر کوئی بیوہ سامنے ہو تو اس بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، ورنہ اس کو فوت شدہ شوہر کہیں یاد نہ آ جائے۔ آپ بتائیں تو صحیح، کوئی یتیم ہو اس یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کرو، اس کو اپنا مرحوم باپ یاد نہ آ جائے۔ لیکن یہاں گھمنڈ اور غرور کا یہ عالم ہے کہ غریبوں کو باضابطہ طور پر تانا دیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، اللہ کی عزت کی قسم کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میرے نبی کی شہزادی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات اگر اشارہ کرتی تو سیدہ کے گھر میں سونے کی برسات ہوتی، سیدہ کے گھر میں چاندی کی برسات ہوتی، سیدہ ہر دن نیا لباس پہن سکتی تھی۔ آپ اگر کہیں گے کہ کیسے پہن سکتی تھی، میں نے کہا جب سیدہ کا بیٹا، سیدہ کا غلام غوث اعظم عبد القادر جیلانی اتنا قیمتی پہن سکتے ہیں کہ اتنا قیمتی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں آ سکتا، تو جس کو سیدہ خیرات دے وہ عبد القادر اتنے ٹھاٹ سے زندگی گزارتے ہیں، تو میری سیدہ کے ٹھاٹ باٹ کا عالم کیا تھا؟ مگر سیدہ نے اس لیے 17 پیون والی چادر اوڑھی تاکہ امت کی غربت پر فاطمہ کی سنت کا پردہ پڑ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
لیکن غریبوں کی غربت کا خیال کرنا سیکھنا ہو تو مخدومہ کائنات سے سیکھو. ایک بات آپ کو بتاؤں, آئیے تو عرض کروں, اگر آپ سننا ہی چاہتے ہیں تو آئیے آپ کو بات بتاؤں. اللہ اکبر, مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, آقا علیہ السلام کی محفل سجی تھی. توجہ کریں, آقا علیہ السلام کی محفل سجی تھی. حضور کی سجی ہوئی محفل ہے, آقا کی سجی ہوئی محفل ہے. اس محفل کے اندر اچانک ذکر نکلا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. سلیمان کا ذکر نکلا, حضرت سلیمان کی بیٹی کا بھی ذکر آ گیا. سیدنا سلیمان کی بیٹی کا ذکر آیا تو آقا نے فرمایا, جب سلیمان بادشاہ نے, اور نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے, اپنی بیٹی کی شادی کی تو شادی کرتے وقت آپ نے داماد کو تحفے میں بہت سی چیزیں دی. اتنے ہزار غلام دیے, اتنے ہزار کنیزیں دی, اتنے کپڑے دیے, اتنا مشک دیا, اتنے جواہرات دیے, یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا. ایک طویل فہرست سامنے آئی اور اس کے بعد محفل ختم ہو گئی. سب پر کیف و سرور طاری تھا. اندازہ کریں, جب نبی پاک کا ذکر ہوتا ہے تو طبیعت مچل جاتی ہے. کتنا اچھا لگتا ہے جب وہ صاحب ذکر جس کا ذکر کرتے ہوں گے تو کتنا اچھا لگتا ہوگا. کتنا اچھا لگتا تھا, بتاؤں کتنا اچھا لگتا تھا. میرے امام کہتے ہیں, میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, مگر وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اور فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. سب واپس لوٹے. حضرت سیدنا مولا مشکل کشا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. سب واپس لوٹے. مولا مشکل کشا بھی گھر گئے. علی مرتضیٰ اسی خطاب سے مسرور تھے, علی مرتضیٰ اسی خطاب سے مسرور تھے. گھر جا کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. مخدومہ سیدہ آئیں, آنے کے بعد کہا میرے سرتاج کیا بات ہے؟ تو کہا علی مرتضیٰ نے, علی تھے, علی ولی تھے, علی ولیوں کے سردار تھے, علی فاتح خیبر تھے, علی صاحب حل عطا تھے, علی مشکل کشا تھے, علی اللہ اکبر مشکل کشا تھے, علی وہ تھے مشرق و مغرب کے امام, علی وہ تھے عرب کے سردار, علی وہ تھے اللہ اکبر جن کا ذکر سن کر رسول اللہ نے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا. علی مولود کعبہ, علی اللہ اکبر اماموں کے بابا, علی وہ ہیں جن کی اولادوں میں خدا نے اماموں کو پیدا کیا, علی وہ ہیں جن کی اولادوں میں غوث و خواجہ کو پیدا کیا, علی وہ ہیں جن کی نسل میں غوث قطب ابدال پیدا ہوئے, جن کے غلاموں کے غلام قلندر ہوتے ہیں. اللہ اکبر, قلندروں کی شان یہ ہے تو علی مرتضیٰ کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں قلندر کیا ہوتے ہیں, وہ صوفیہ کہتے ہیں قلندر اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا. تو یہاں بڑھ کر میں ایک فکرہ کہتا ہوں, جب قلندر سمجھ میں نہیں آتا, جو علی علی کر کے قلندر بنے وہ سمجھ میں نہیں آتا, تو جس کا نام جب کر قلندری ملتی ہے وہ علی لوگوں کو کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث, کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث, وہ کچھ بھی ہے تیرا ساحل ہے یا غوث. اللہ اکبر کہتے ہزاروں تابعی سے تو فضوتر, یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور جب ساری شان بیان کرتے تو کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. ابھی تک عبد القادر جیلانی کی لوگوں کو سمجھ نہ آئی تو لوگوں کو ان کا بابا علی کیسے سمجھ میں آئے؟ ہاں, لیکن ہم لوگوں سے یہ ضرور کہتے ہیں علی علی کرو, شوق سے ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن صحابہ کی عظمت دل میں رکھ کر کرو. صحابہ سے بغض رکھو گے تو یہاں بھی ٹکرائے جاؤ گے, وہاں بھی ٹکرائے جاؤ. یہاں اس لیے سینہ پیٹو گے کہ دل میں چار یار نہیں تھے, یہاں ادھر سینہ پیٹو گے اور قبر میں فرشتے سے پٹے جاؤ گے. لیکن انشاءاللہ ہم یہاں بھی محفوظ, ذکر اہل بیت کرتے تو یہاں بھی پھول چڑھتے ہیں, وہاں بھی پھول چڑھے. جناب
کہاں بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. اللہ اکبر. یہاں آلے رسول کے ہاتھ سے پھول ہے, وہاں رسول اللہ کے ہاتھوں سے گلدستے نصیب ہوں. کوئی وفا تو کرے نا. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا میرے مولا نے, جب پوچھا گیا کوئی خاص بات, کا حضور کا خطبہ سن کر مسرور ہے, اس کی لذت نہیں جاتی. ہوا کیا, عنوان کیا تھا؟ لگتے جگر رسول کے سامنے مولا علی نے کہا عنوان تھا سلیمان کی بیٹی کا نکاح. پھر داماد کو یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا. سیدہ سنا, پوچھنے پہ بتایا. سیدہ کو خیال آیا شاید کہیں مجھے تو نہیں سنایا جا رہا ہے. بس دل پہ بات آئی, نگاہ آسمان کی طرف اٹھی. باحیا باپ کی باحیا بیٹی نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے نگاہوں سے اس رب کعبہ کی بارگاہ میں التجا کی. اگر مجھے بتایا جا رہا ہے یا نہیں بتایا جا رہا ہے, لیکن تو بتا دے کہ جس بیٹی کا ذکر حضور نے کیا ہے اس بیٹی میں اور سید العالمین کی بیٹی میں فرق کیا ہے. حالانکہ علی تو سب جانتے ہیں, لیکن بہرحال فاطمہ کو تسکین اس لیے ہوگی کہ اس کو بھی اور مجھے بھی بتا دے مولا کہ تیری بارگاہ میں اس کی کیا شان ہے اور میری کیا شان ہے. اور پھر بات ہوئی, اور اس کے بعد بستر پر اللہ اکبر وہ لیٹ گیا جس کو نبی کے بستر پہ لیٹنے کا شرف حاصل تھا. بستر پہ وہ لیٹ گیا جو نبی کے بستر پہ لیٹنے کا شرف رکھتا تھا. اور پہلو میں اللہ اکبر جگر گوشے رسول اللہ اللہ محو استراحت ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو فرمائیں اس جوڑے کی, اس حجرے کی, اس گھر کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. جس بستر پر اللہ اللہ دریائے حیا اور دریائے ولایت آپس میں پیوست ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے, یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اللہ اکبر. ان دونوں دریاؤں کے ملاپ کا اندازہ کون کر سکتا ہے, لیکن بس بات اتنی ہے, آنکھ لگی علی مرتضیٰ کی اور اس کے بعد خواب میں میرے مولا نے جنت دیکھا. جنت میں ایک منظر تھا, منظر یہ تھا, لکھنے والے نے کہاں تک انصاف کیا وہ جانتا ہے, میں ناقل کی حیثیت سے نقل کر رہا ہوں. جنت میں منظر یہ تھا, ایک تخت بچھا ہے, اس نورانی تخت پر سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری ام ابیہا اللہ اکبر عذرا اللہ اللہ طہارت کا پیکر فاطمۃ الزہرا ام الحسنین اماموں کی ماں جلوگر ہے. اور ایک نہ خوبصورت سی لڑکی آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں سیدہ کی جوتی ہے اور وہ جوتی لے کر سیدہ کے پیروں میں پہناتی ہے. لیکن اس کی تمنا ہے سیدہ ایک نظر دیکھ تو لے, مگر سیدہ ناز غیرت کی وجہ سے ادھر نگاہ اٹھاتی تک نہیں ہے. اور اس کی تمنا یہ ہے بنت پیمبر ایک نظر دیکھ تو لے, لیکن غیرت فاطمی ابھی اس طرف متوجہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ہزاروں کنیزوں کے جھرمٹ میں سب سے خوبصورت اس لڑکی کے ہاتھ میں نالین فاطمہ دیکھ کر اور خادم کی خادمہ کی حیثیت سے دیکھ کر میرے مولا نے خود سیدہ سے پوچھا فاطمہ جو نگاہ التفات کی منتظر ہے ذرا بتا تو وہ کون ہے. تو سیدہ نے مسکرا کے کہا رات جس کی شادی کا ذکر کر رہے تھے. رات جس کی شادی کا ذکر کر رہے تھے وہی نگاہ التفات کی متمنی کھڑی ہے. اس شان کی سیدہ نے اگر کپڑوں میں پیون لگائے ہیں تو اس لیے نہیں لگائے کہ مجبور تھی, اس لیے لگائے کہ اگر تمہارے کپڑوں پر پیون آ جائے تو غربت کی شکایت نہ کرنا بلکہ قسمت پہ ناز کرنا. جس طریقے سے فاطمہ تھی خدا نے اس سنت پر عمل کرنے کا موقع عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
جس نے ہماری غربت کا اتنا خیال کیا. آج مسلمان انہی غریبوں کو حقیر جانتے ہیں, انہی غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ولیمے میں مالداروں کو بلایا جاتا ہے, چہلم پر غریبوں کو بلایا جاتا ہے, ختنہ کی خوشی میں مالداروں کو بلایا جاتا ہے, اور تیجے میں باپ کے غریبوں کو بلایا جاتا ہے. امیر و غریب کی تقسیم کرنے والے متکبروں, فرعون کے ساتھ جہنم میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ, ورنہ گھمنڈ سے توبہ کر لو, مت غرور. اپنا ہے کیا, اپنا ہے کیا جس میں غرور کرے. بہت تفسیرہ کرنے کی بجائے, چونکہ حدیث طویل ہے, وقت کم ہے, ہم ہی لوگ تاخیر سے پہنچے, 12 بج چکے ہیں, لیکن جلدی جلدی اب روایت پڑھتا ہوں, سب کی توجہ. پھر اس کے بعد ایک اعلان ہوگا. قابیل کہاں ہے؟ قابیل کون ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے, جس نے حضرت حابیل کو قتل کیا تھا. دنیا کا پہلا قاتل ہے قابیل. سب سے پہلے اسی نے اپنے بھائی کو قتل کیا. ایک بات اور بتاؤں, اللہ کی شان, اگر وہ چاہے آدم جیسے پیغمبر کی اولاد میں ایسا پیدا کر دے, توجہ تو کریں, اس کی شان کیا. اس لیے اولاد پر بھی گھمنڈ نہیں کرنا, پتہ نہیں کس کی کب بگڑ جائے. واہ 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 واہ, بہت خوب. اولاد کی تعریف میں مبالغہ نہ کرنا, پتہ نہیں کس کے قدم کب پھسل جائے. ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا. میری تربیت کچھ نہیں ہے, سب کچھ تیری مرضی ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہر وقت اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہو. میں نہیں سدھار سکتا میری اولاد کو, میں نے اولاد تجھے سونپا ہے, تو ہی سدھار کر کے رکھ. یہ بات یاد رکھنا. کہاں ہے قابیل؟ اس سے زیادہ قابیل کی زندگی نہیں بیان کرتا, ورنہ ایک طویل داستان چھڑ جائے گی اور اس کے لیے کافی وقت گزرے گا. لیکن جلدی جلدی, کہاں ہے قابیل؟ پھر قابیل کو لایا جائے گا, اور جب قابیل آئے گا تو پھر دوسری آواز آئے گی, حسد کرنے والے کہاں ہے؟ حسد کرنے والوں کو بلاؤ. آج کس کے دل میں حسد نہیں ہے؟ سگے بھائیوں سے حسد ہے, آپس میں امام مقتدی امام سے حسد کر رہے ہیں. امام نے اچھا کپڑا پہن لیا, مقتدی کہتے ہیں کہاں سے آیا ہے, کہاں سے؟ یہ بات لوگ کہتے ہیں کہاں سے آیا. میں کہتا ہوں میرے عزیز, تو پیچھے کھڑے رہنے والے کو جو دیتا ہے خدا, کیا تیرے آگے کھڑے رہنے والے کو وہ محروم کر دے گا؟ تیرے ہاتھ میں آئی فون ہو تو تجھے تکلیف نہیں, امام کے ہاتھ میں آئی فون کہاں سے آیا؟ ارے جس نے پیچھے کھڑے رہنے والے کو دیا, اس نے آگے کھڑے رہنے والے کو دیا. جو قوم اپنے اماموں کا اچھا نہیں دیکھ سکتی, اس قوم کے اچھے دن کیسے آ سکتے؟ امام اگر بائک پر بازار میں نظر آیا, امام صاحب بائک پر بیوی کو لے کے بازار میں کیسے؟ تو جا سکتا ہے تو امام کیوں نہیں جا سکتا؟ امام انسان نہیں ہے. دقیانوسیت چھوڑو, اگر تم بیوی کو بائک پہ لے کے گھوم سکتے ہو, امام کا بھی حق ہے کہ وہ بھی لے کے جا سکتے. حسد کرنے والے کہاں ہیں؟ آج حسد کرنے والوں کی کمی ہے. اگر سگے بھائی کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں تو بھابھی کو اور بھائی کو حسد ہو, اس کے یہاں بیٹے کیسے پیدا؟ وہ اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے, اللہ کی عطا ہے, ہنسنے کی بات نہیں. اللہ کسی کی دکان زیادہ چل رہی ہے تو لوگ اس پہ بھی اس کی دکان کیسے زیادہ؟ حسد مت کرو. حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کر رہا ہے, اللہ دے رہا ہے وہ حسد کر رہا ہے. جلو مت, جلو مت. یہ آج کی بنیادی ضرورت ہے. بلکہ میں تو عوام ہے, اہل تسبیح اور مصلی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے دل بھی بہتوں کے حسد سے پاک نہیں. اور ایک بات بتاؤں, جس دن اپنے دل سے حسد نکال دو گے, اس دن تم خدا کے ولی بن جاؤ. حسد نکالو. کسی کی جوانی پہ نہ جلو, کسی کے دولت پہ نہ جلو, کسی کی اولاد پہ نہ. بھئی اللہ نے اس کو دیا ہے, اس کو اتنا دیا, مجھے اتنا دیا, اس کی عطا پہ راضی رہو. اللہ کی عطا پہ راضی. بلکہ جس کو نوازتا ہوا دیکھو, اللہ اس کو اور عطا کر.
تم اس کے لیے دعا کرو گے، اس کا بگڑنا کیا ہے؟ اور اگر جلو گے تو بھی اس کا کیا تمہارے جلنے اور اعتراض کرنے سے اللہ نعمتیں روک لے گا؟ نہیں روکے گا۔ تو قابیل کے ساتھ حسد کرنے والوں کو بلایا جائے گا، اور پھر اللہ فرمائے گا ان سب حسد کرنے والوں کا پیشوا قابل ہے، اور یہ قابل کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام کعب بن اشرف تھا، اللہ فرمائے گا کہاں ہے کعب بن اشرف؟ حضور کے دور کا یہ شخص ہے، اگر یہ ایمان لے آتا تو پورے یہودی مسلمان ہو جاتے مدینے کے، لیکن یہ کم وقت حضور کی جلن میں، حسد میں اور حضور کے بغض میں ایمان نہیں لایا، تو اللہ فرمائے گا کہاں ہے کعب بن اشرف؟ تو کعب بن اشرف کو لایا جائے گا۔ جب کعب بن اشرف آئے گا تو اللہ فرمائیں گے وہ علم والے کہاں ہیں جو اپنا علم چھپایا کرتے تھے؟ یعنی جب علم ظاہر کرنے کا ٹائم آتا علم چھپاتے تھے، یعنی گناہ دیکھتے وقت یہ حق نہیں کہتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کسی مالدار کے گھر میں شادی ہے اور قاضی صاحب نکاح پڑھانے آئے، میں کسی قاضی کو نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کوئی میرے دماغ میں نہیں ہے، میں صرف حدیث کی روشنی میں ایک تبصرہ کر رہا ہوں۔ قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آئے، اگر غریب کی شادی میں سونے کا چھلا آیا تو میاں کے چہرے کو دیکھنے جیسا ہوتا ہے، حرام ہے، لے آئے سونا، کہاں سے پہناؤ، مجھے مجرم کرتے ہو۔ لیکن اگر وہی محلے کا کونسلر ہوگا، کارپوریٹر ہوگا، ایم ایل اے، ایم پی ہوگا، اور وہ سونے کا چھلا دے دے، پہنا دو میرے داماد کو، تو پھر پہنا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ شریعت بدل گئی، قانون بدل گیا۔ بتاؤ ایسا علم چھپانے والے، کتمان علم کرنے والے، کعب بن اشرف یہودیوں کا وہ ملعون، اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور فرمایا جائے گا ان سب کا پیشوا کعب بن اشرف ہے، اور جو اپنے علم کو چھپایا کرتے تھے ان سب کو ان کے ساتھ کہا جائے گا اس کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اسی پر بس نہیں، اس کے بعد ان کو جب ہانک کر لے جایا جائے گا، اللہ اللہ، اب پھر کہا جائے گا کہاں ہے ابو جہل؟ پھر ابو جہل کو لایا جائے گا۔ یہ ابو جہل کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میری امت کا فرعون ہے۔ اور پھر کہا جائے گا ولید بن مغیرہ کو لایا جائے، ولید بن مغیرہ بھی آئے گا۔ یہ کون ولید بن مغیرہ ہے؟ جس نے آقا کو گالی دی تھی، تو اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں کہا تھا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، کہ محبوب جس نے تجھے گالی دی ہے وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ آگے کی روایت ہے، اب وہ نہیں کہتا۔ ابو جہل کو بلایا جائے گا، ولید بن مغیرہ کو بلایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہاں ہے وہ لوگ جو مسلمان غریبوں کا مذاق اڑاتے تھے؟ غریب مسلمانوں کی مزہ لیتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو بلاؤ اور ان کو ولید بن مغیرہ اور ابو جہل کے ساتھ جہنم میں داخل کرو۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو ہانکتے ہوئے فرشتے جہنم میں لے جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا، یعنی اللہ کا منادی ندا دے گا کہاں ہے اجدع؟ اجدع کہاں ہے؟ یہ اجدع کون ہے؟ یہ قوم لوط کا وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے شیطان سے لواطت سیکھی۔ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جو نوجوان نہیں سمجھے ان کو بتاتا ہوں، مرد کے ساتھ بدکاری کرے اس کو لواطت کہتے ہیں، اغلام کہتے ہیں، ٹھیک؟ بدکاری کہتے ہیں، بدفعلی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے یہ فعل لڑکوں میں عام ہو رہا ہے، بائک پر بیٹھے ہوئے ادھر جاتے ہوئے ادھر جاتے ہوئے بدی عام ہو رہی ہے۔ جانتے کیا ہے؟ جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے تو اللہ کا آسمان لرز اٹھتا ہے اور ان دونوں پر گرنے والا ہوتا ہے، تو جلدی سے فرشتے آسمان کے کنارے پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب تک اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہو جاتا تو اللہ کے فرشتے اس کو پکڑ کر تلاوت کرتے ہیں۔ دوسری حدیث سن لو، ایمان لرز جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ گناہ گندی فلموں کی وجہ سے، جس کو آپ انگلش میں گے کہتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی وہ لڑکے جو آپس میں
بدکاری کریں. استغفر اللہ العیاذ باللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو پرندوں کی شکل میں اللہ نے بنایا ہے. کاش میری قوم کا جوان سن لے. اللہ کرے ایسی بدی کرنے والوں کے دل میں اللہ میری بات اتار دے. اے میری قوم کے جوان, تو کتنا پاکیزہ تھا کہ تجھے فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو کتنا پاکیزہ تھا کہ تجھے دیکھ کر کے لوگ جینا سیکھتے تھے. تو کتنا پاکیزہ تھا کہ تیرے تقدس کی قسمیں کھائی جاتی تھی. اے مسلمان جوان, تو کتنا پاکیزہ تھا کہ تو ہی فاتح بدر و حنین تھا, تو ہی فاتح کربلا تھا, تو ہی فاتح اندلس تھا, تو ہی فاتح بیت المقدس تھا. آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ گندی فلموں نے تجھے اتنی گندگی پہ اتار دیا. مولا علی بدفعلی کرنے والوں کے متعلق فتویٰ دیتے ہیں کہ جس کو بدفعلی کرتے دیکھو, اگر اسلامی حکومت وہاں ہو, ہر جگہ کی بات نہیں, ہندوستان کی بات نہیں, جہاں اسلامی حکومت ہو, بدفعلی کرنے والے دونوں لڑکوں کو زندہ جلا دیا جائے. مولا علی کا فتویٰ ان کو زندہ جلانے کا ہے. اللہ اکبر. کا ایک فتویٰ حضرت عمر ابن خطاب کا ہے, ان پر دیوار گرا دی جائے. لیکن میرے اور تمہارے نبی کا فرمان سنو. اللہ اکبر. کیا دن دکھائے فلموں نے, کیا دن دکھائے سیریلوں نے, کیا دن دکھائے. اللہ اکبر. یہ وہ جوان تھا جس نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے. اقبال انہی جوانوں کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آپ کہتے ہیں آج بیت المقدس خطرے میں ہے. جس قوم کا جوان زنا اور بدکاری میں مبتلا ہوگا, بیت المقدس خطرے میں نہیں ہوگا. جس قوم کا جوان زنا اور بدکاری شباب و شباب میں مبتلا ہوگا, کیا اس قوم کی بیٹیوں کی آبرو نہ لٹے گی؟ اس قوم کو آن کیمرہ اللہ اکبر موت کے گھاٹ نہ اتارا جائے گا. اللہ اللہ. بدکاری کرنے والوں زمین پر بدی کرنے نہیں آئے تھے. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے, تمہارا امتحان لے. کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے؟ اچھا عمل کرنے آئے تھے, اچھا عمل کرو. گناہ میں لذت تو ہے, عزت نہیں ہے. بدکاری کرنے والے, زنا کرنے والے, نشہ کرنے والے, گناہ کرنے والے جلدی بوڑھے ہوتے ہیں, بلکہ زندہ رہ کر بھی مردے سے بدترین ان کی زندگی ہوتی ہے. آنکھیں بھری بھری نہیں ہوتے, گالوں پر رونق نہیں ہوتی. کل مسلم جوانوں کو دیکھتے تھے لوگ تو قربان ہونے کو دل چاہتا تھا. ایسا شباب اتر آتا تھا کہ ہزاروں گلستان کے گلاب جس کے چہروں کو اللہ اکبر نگاہ رشک سے دیکھتے تھے. اگر ارشد القادری کے لب و لہجے میں کہوں تو یوں کہتا ہوں کہ جب کوئی مسلم جوان کو آتا دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی کون نے مسکرایا ہو, یا یوں لگتا تھا جیسے کسی بادل کی اوٹ سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہو, یا یوں لگتا تھا جیسے شب قدر کی صبح میں سورج طلوع ہوا ہو. یہ حال تھا. اس کی آنکھیں نہیں نرگس کے پھول معلوم ہوتے تھے, اس کے بال نہیں سنبل کا پودا نظر آتا تھا, اس کے ہونٹ نہیں لالے یمن نظر آتا تھا, اس کے دانت نہیں بلکہ درے عدن نظر آتے تھے. وہ چلتا تھا تو ہرنیاں چوکڑی بھرنا سیکھتی تھی. وہ اللہ اکبر ٹہلتا تھا تو بدمست ہاتھی کو اللہ اکبر مستی میں چلنے کا شعور ملتا تھا, اور جب وہ دوڑتا تھا تو مور کو ناچنے کا ناز میں شعور نصیب ہوتا تھا. اس کی آنکھیں بند ہوتی تھی تو کالی گھٹاؤں کو گھٹاؤں کا شعور نصیب ہوتا تھا. اور دنیا کی دوسری قوموں کے جوان جس کو رشک کی نظر سے دیکھتے تھے وہ وہی مسلم جوان تھا. لیکن یہ حسن کب تک تھا؟ جب تک وہ تہجد میں رونے والا تھا, جب تک وہ صبح کو اٹھنے والا تھا, جب تک وہ طہارت سے رہنے والا تھا, جب تک وہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والا تھا, جب تک وہ زبان سے سچ بولنے والا تھا, جب وہ کسی عورت پہ نظر پڑتی تو یہ سوچ کر کے نظریں نیچی کر لیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر پڑ بھی جاتی اور وہ عورت برابر کی ہوتی تو بہن کی نظر سے دیکھتا, بڑی ہوتی ماں کی نظر سے دیکھتا, چھوٹی ہوتی بیٹی کی نظر سے دیکھتا. اور آج نوجوانوں کا حال یہ
کہ جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہوتی ہے ویسے آج مسلم جوانوں کا حال ہوگا۔ کل کوئی غیر مسلم جب اپنی بیٹی کو سفر میں چھوڑ کے جاتا تھا تو اپنے بھائی کو سونپنے کی بجائے کسی مسلمان کے گھر میں رکھ کر جاتا تھا۔ یہ مسلمان ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کسی کی آبرو سے کھیل نہیں سکتا، کسی کی عزت سے کھیل نہیں سکتا، یہ تھا۔ لیکن چلیں بات دور نکلی۔ عرض کیا کر رہا تھا، میرے اور تمہارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے، دل سے سننا، بچیاں بھی غور سے سنیں، اس لیے کہ یہ فعل بد بھی بچیوں میں بھی برائی عام ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ کی قسم مجھے یہ باتیں کرنے کا شوق نہیں، لیکن کیا کریں جب قوم میں برائی پھیل جائے تو حق بولنا یہ بے حیائی نہیں ہے، بلکہ حق کا اعلان کرنا یہ حیا کی نشانی ہے۔ میرے نبی نے جب بتایا تو میں کیوں نہ بتاؤں؟ لوگ کہتے ہیں امین القادری یہ باتیں نہ کر۔ میں نے کہا اگر جرم پر عذاب کا ذکر نہ کروں تو میری بھولی بھالی قوم بچے گی کیسے؟ یہی تو ٹوٹے پھوٹے جملے ہم قوم تک پہنچاتے ہیں، جس کے دل میں اتر جاتی ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے پرندے کی شکل میں پیدا کیا، پرندے کی شکل میں، اور ان کی چونچ ہے، باضابطہ طور پہ فرشتوں کی چونچ ہے، بعض فرشتوں کی، اور اللہ نے ان چونچ والے فرشتوں کو ان لاشوں پر مقرر کیا ہے جو بدکاری کرتے، قوم لوط سا عمل کرتے ہیں۔ ان کو آپ زمین کے کسی کونے میں دفن کرو، مکے میں، مدینے میں، بغداد میں، کربلا میں، نجف میں، ہند میں، سندھ میں، اگر وہ بدکاری کرتا تھا تو آپ نے اس کو جہاں دفن کیا اس سے پہلے کہ رات گزر جائے، رات گزرنے سے پہلے وہ فرشتے آتے ہیں جن کو اللہ نے پرندے کی شکل میں چونچ دے کے پیدا کیا ہے، اس کی لاش کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے اس کو وہاں لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں جہاں پر قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی برسات کی تھی۔ اب یہ مرنے والا کہیں بھی دفن ہوگا لیکن اٹھے گا تو قوم لوط کے ساتھ اٹھے گا۔ اور بدکاری، اللہ اکبر، یہ بدکاری کا عمل وہ ہے کہ جانور بھی نر جانور کے ساتھ بدکاری نہیں کرتا، ایک ہی جانور نر کے ساتھ بدکاری کرتا ہے جس کو سور اور خنزیر کہتے ہیں۔ اسی لیے یہ بدکاری کرنے والے جب اٹھیں گے تو سور اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ اب سنیے حدیث پاک، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قوم لوط کا وہ آدمی جس کا نام اجدع، کان کٹا ہوا، وہ سب سے پہلا دنیا کا لوطی ہے جس نے شیطان سے یہ بد عمل سیکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہاں ہے وہ؟ جب وہ آئے گا تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا جتنے بدکاری کرنے والے قوم لوط کا عمل کرنے والے سب اس کے پیچھے جہنم میں جائیں، اور پھر سب اس کے پیچھے جو ہے جہنم میں ہانکے جائیں گے۔ پھر عرب کا ایک شاعر ہے امراء القیس جس کا نام ہے، وہ عرب کے شاعر کو آواز دی جائے گی، کہاں ہے امراء القیس؟ وہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ فرمائے گا وہ سارے شعراء کو، شاعروں کو جمع کرو جو قرآن و سنت کے خلاف شاعری کرتے تھے اور قرآن و سنت کا مذاق اڑاتے تھے، وہ سارے شاعروں کو، یہ جو سنتے ہو نا شاعری پکچروں کی، یہ پکچروں کے شاعر، یہ فلموں کے شاعر، یہ شاعر گندی غزلوں کے شاعر، ہاں وہی شاعر لوگ جن کی شاعری سن کر کے شہوت بھڑکتی ہے، گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ سارے شعراء کو اللہ اکبر جہنم کے اندر امراء القیس کے ساتھ جو ہے جمع کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ اکبر پھر فرمایا جائے گا کہاں ہے مسلمہ کذاب؟ یہ وہ مسلمہ کذاب ہے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ آئے گا۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا جتنے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں وہ سب کو لایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اس کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہاں ہے شیطان؟ شیطان مردود پیش ہوگا، اور اللہ اکبر اب غور فرمائے ذرا خاص بات، اب شیطان آئے گا، شیطان مردود پیش کیا جائے گا، اور شیطان کہے گا اے عدل کرنے والے بادشاہ، میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، میرے مؤذن کو میرے ساتھ لے جاؤں گا، توجہ کرنا، میرے مؤذن کو میرے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، میرے قاری کو میرے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، میرے وزیر کو میرے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، میرے فقیہ کو میرے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، میرے خزانچی کو میرے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، میرے تاج
تاجر کو میرے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، میرے طبلہ بجانے والے کو، میرے ہرشی کو میں جہنم میں لے جاؤں گا۔ اس کے بعد آواز آئے گی مردود تیرا لشکر کون سا ہے وہ بتا، تو شیطان کہے گا جو دنیا کے لالچی لوگ ہیں، لالچی لوگ، وہ میرا لشکر ہے، میں ان کے ساتھ جہنم میں۔ لالچ کرنے والوں، کتنا لالچی آج مسلمان، کتنا لالچی، لالچ کے لیے لاٹری کھیل رہا ہے۔ یہاں پتہ نہیں گجرات میں کھیلی جاتی کہ نہیں کھیلی جاتی، مجھے نہیں پتا، ہمارے مہاراشٹر لوگ لاٹری کھیلتے ہیں۔ لالچ میں جنگلی رمی کھیلی جاتی، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں جو ہے وہ بھی چلا گیا۔ اللہ نے حرام میں برکت نہیں دی ہے، لالچ مت کرو، محنت سے کماؤ۔ اسلام محنت سے کمانے کا مذہب ہے۔ ایزی منی کے چکر میں لالچ نہ کرو، حرام کی طرف نہ جاؤ۔ تو اس نے کہا، شیطان کہے گا میرا لشکر لالچی لوگ ہیں، میرے مؤذن گانا گانے والے لوگ، جو گانا گاتے وہ میرے مؤذن ہیں۔ ایک اذان پڑھنے والا مؤذن اور ایک اذان پڑھنے والا مؤذن اللہ کا مؤذن ہے، اور گانا گانے والا شیطان کا مؤذن ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کتنے لوگ گانے نہیں گاتے، آج تو شادیوں میں ڈی جے لگتا ہے، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، کیوں؟ ارمان نکال رہے ہیں۔ آج ارمان نکال رہے ہو، کل شیطان کے ساتھ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شیطان کا مؤذن ہے گانا گانے والا۔ ارے نادان، اللہ نے زبان گانے کے لیے نہیں دی۔ ایک بات بتاؤں، گانا گانے والے پہ مجھے حیرت ہوتا ہے، ہیرو کس کے لیے گاتا ہے؟ ہیروئن کے لیے۔ اور وہ کون ہے اداکارہ؟ زانیہ، شرابیہ، پاپیہ، جو اسکرین پر آ کے زنا کرتی ہے، اس کے زلف و رخسار کی وہ بات کرتا ہے۔ اس سے آپ کا کیا تعلق؟ اس نچنیا سے آپ کا ہمارا کیا تعلق؟ اگر شاعری پڑھنا ہی ہے، اگر کچھ گانا ہی ہے، تو اس رخسار کی بات کر جو رخسار لالی اور سرخی اور پاؤڈر پر نہیں چمکا۔ وہ رخسار ہے جسے قرآن والضحیٰ کہہ کر اس کی چمک کی قسم یاد کرتا ہے۔ اگر کسی کی زلفوں پر شعر پڑھنا ہے تو اس کی زلفوں کی بات کر جس کی زلفوں کو قرآن واللیل کہہ کر راتوں کو شعور تاریکی عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کے ہونٹوں ہی کی بات کرنا ہے تو اس کے ہونٹوں کی بات کر جس سے لالے یمن خیرات مانگتے ہیں سرخیوں کی، بلکہ اللہ اکبر، ارے اس کے زلف و رخسار کی بات کر جس کے زلف و رخسار پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، جس کی زلف و رخسار کی بات کرو تو اللہ تمہیں جنتی قرار دے، جس کے زلف و رخسار کی بات کرو تو خدا تمہیں پیار سے دیکھے، جس کے زلف و رخسار کی بات کرو تو تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے۔ آپ کہیں گے وہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں وہ وہی تو ہے جس کے لیے حسان بن ثابت کہتے ہیں، وہ احسن من کلم ترقت عینی وہ اجمل من کلم ترید النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسن والا میں نے دیکھا نہیں۔ حسن والا کیسے دیکھتا؟ آپ جیسا حسن والا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں، اور اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا ہے، آپ کو بے عیب پیدا کیا ہے، اور آپ جیسا بننا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے ہی آپ کی مرضی کے مطابق بنایا۔ انہی کے متعلق تو جامی کہتے ہیں۔ جامی کیا کہتے ہیں؟ اور بڑے مزے میں کہتے ہیں، آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن گیسویت روئے تو قرآن ماں ایمات ہوئی۔ اللہ اکبر، آقا آپ کی ابرو قرآن کی آیت ہے، آپ کی زلفیں قرآن کی تفسیر ہے، آپ ہی میرا قرآن ہے، آپ ہی ایمان ہے، آپ ہی ایمان ہے۔ اور خسرو کہتے ہیں، پری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخسارے، پری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بھول شب جائے کہ من بودم۔ اور سب کو بیان کرنے کی بجائے ایک کو پڑھ دوں تو سب سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کے لیے میرا امام 14ویں صدی کا مجدد یوں کہتا ہے، سر دابا قدم ہے
तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदान और लबो जुल्फ रुके शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे नए चरखे कौन फूल, और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे तकबीर। उनका जिक्र करो तो नात कब्र में भी पढ़ो, और जब नात हस्सान ने पढ़ी तो हुजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अज्जिदिल हस्सान बिरूहिल कुदस, ए अल्लाह जब तक हस्सान मेरी तारीफ करता रहे तू जिब्रील के जरिए से उनकी मदद। इसीलिए 120 साल के हो गए थे हस्सान, पूरे जिस्म पे बुढ़ापे के आसार थे, चेहरा बूढ़ा नहीं दिखता था। मैं लोगों को नाम लेके नसीहत नहीं करता, लेकिन सुन्नियों को इतना जरूर कहता हूं, अगर नबी की खातिर नात पढ़ो तो पूरा जिस्म बूढ़ा होगा, लेकिन वो जबान बूढ़ी नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ हस्सान को दुआ नहीं दी, जो तरीके हस्सान पर है हर नात खां को दुआ दी जा रही है। क्यों नहीं करते हुजूर के लिए? कहते तो हुजूर के लिए, लेकिन अगर नजराना आने लगे तो फिर मिसरे की तकरार किस लिए होती है? ये तकरार इसलिए होती है कि छपा हुआ गांधी नजर में है, आमिना के लाल का चेहरा नजर में नहीं है। और अगर कोई इस नियत से नहीं करता तो बात अलग है, अगर कोई हुजूर के लिए पढ़े आज भी वो खैरात उसको नसीब हो। आज अहमद रजा क्यों पूरी दुनिया की गली गली में है? अहमद रजा ने कहा था, वो मेरे इमाम ने कहा था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे में न, ये अमन अमा तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर कहते हैं, ये मरहमते के कच्ची मते न छोड़ी गते न अपनी लते, कसूर करे और उनसे भरे कसूरे जना तुम्हारे लिए। और फिर जो यहाँ नात पढ़ता है उसको क्या शरफ मिलेगा? सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिनों बने, लिवा के तले सना में खुले, हमारी ज़बान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हुजूर के लिए नात पढ़ेगा वो लिवाउल हम्द तले भी नात पढ़ेगा। तो शैतान जब कहता है कि मेरा मुअज्जिन मेरे साथ दो, तो अल्लाह फरमाएगा ये गाना गाने वाले तेरे मुअज्जिन है, इनको अपने साथ लेकर जा। फिर कहेगा मेरे कारियों को लाओ, मेरे कार, तो का गवैये तेरे कारी है। अब आगे अब एक बात खास आ रही, एक बात खास, इस दौर की बहुत बड़ी बिदअत, तवज्जो करें, इस दौर की बहुत बड़ी बिदअत, शैतान कहेगा मेरे मुसाहिबीन को भी मैं साथ में ले जाऊंगा। तवज्जो, हाँ, मुसाहिब किसको कहते हैं? जो साथ में बैठने वाले दोस्त होते हैं उसको मुसाहिब। गालिब ने भी कहा था किसी से चिढ़कर अपने दौर में, मैं उसको कह देता हूँ। गालिब ने एक शायर से उनकी दुश्मनी थी, शायर का नाम नहीं लूंगा, बड़े शायर थे। अक्सर होता ना मुकर्रिर में दुश्मनी, मौज़िन में, शायर में ठना ठनी। बोल ही देता हूँ वरना कहाँ टेंशन घर ले जाओगे। हज़रत उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ के साथ जो है उनकी इतनी पड़ती थी, क्योंकि गालिब बहुत अच्छा लिखते थे, ज़ौक़ भी बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन गालिब का मेयार न था। लेकिन उस्ताद इब्राहिम की ज़फ़र की शान में, ज़फ़र के दरबार में, बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में जो पजीराई थी वो गालिब की नहीं थी, क्योंकि ज़ौक़ की शायरी आसान थी, गालिब की मुश्किल थी। तो
जो जितना समझता है वो उतनी दाद देता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम ये शेर जो पढ़ते हैं आला हजरत के, तो लखनऊ वाले ज़्यादा दाद देते हैं लेकिन गुजरात वाले चुप बैठे रहते हैं। तो इसका मतलब ये कि जिसको जितना समझ में आता है वो उतना बोलता है। तो लेकिन बहरहाल अगर वहाँ किसी आम शायर का कलाम पढ़ दो, नहीं नहीं आप लोग भी दाद देते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं देते, बहरहाल आप लोग अच्छी दाद देते हैं, मगर चूँकि समझ में नहीं आती आप इश्क में देते थे। चलो अमीनुल कादरी बोल रहा है तो चलो बोल दो, लेकिन बल्कि कुछ लोग तो ये कहते समझ में आए तो भी बोल दो, नहीं समझ में आए तो भी बोलो। मैं बोलने की बात नहीं करता, लेकिन बहरहाल ज़ौक़ होता अपना अपना। गालिब की शायरी में मुश्किल थी, तो गालिब ने वहाँ पर ज़ौक़ को बैठे हुए देखा तो उन्होंने कहा था कि फिरे बने हैं शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। ज़ौक़ के लिए कहा था बने हैं शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, वगरना। हालांकि उन्होंने ये मिसरा चिढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने गला पकड़ के बिठाया कि उस्ताद ज़ौक़ की बेअदबी करते हो, का मैं इनकी बेअदबी क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरी गज़ल का मक्ता है जो मैंने मक्ते में लिखा है। अगर मक्ता लिखना बेअदबी है वो तो आप भी मक्ता लिखते हैं। तो कहा पूरा मक्ता क्या है, तो कहा फिरे शाह का मुसाहिब, फिरे इतराता, बने शाह का मुसाहिब, फिरे इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो उनकी जान छूट गई, वरना उस्ताद ज़ौक़ ने तो दार पे चढ़वाने का पूरा फैसला कर लिया था। तो बहरहाल मुसाहिब कहते हैं साथ में बैठने वाले को, अब तवज्जो करना, मुसाहिब कहते हैं साथ में। एक बात और कह दूं, आपने अपने जो तालिब इल्म और उलमा के लिए, गालिब ने जब ये बात मिसरा कहा था चिढ़ाने के लिए कहा था, दरबार में पकड़ा गया तो उस वक्त तक उनके पास कोई कलाम नहीं था, लेकिन जब पकड़े गए तो उन्होंने वहाँ बैठे बैठे 10 शेर ऐसी बगैर लिखे पढ़ दिए थे। हर एक बात में कहते हो तुमसे तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, और पूरा कलाम। इतना बड़ा शायर था गालिब। गालिब के बारे में मुझे किसी ने पूछा, बहुत बड़े आदमी ने, बड़ा उस्ताद था हमारे मालेगांव का, बड़ा उस्ताद शायर, उसके कई दीवान छपे। बोले बेटा ये बता गालिब इतना गालिब क्यों है। मैंने कहा वो तो आप बताएंगे उस्ताद, मुझे जो समझ में आता है, गालिब जब पैदा हुए तो उनकी अम्मी और उनके अब्बा ने दोनों ने मशवरा किया था कि हम अपने बेटे का नाम अली के नाम पे असदुल्ला गालिब रखेंगे। मैंने कहा जिस दिन से उसका नाम गालिब पड़ गया तो अली हर जंग में गालिब रहे, ये हर मुशायरे में गालिब रहा। मैं लोगों को कहता हूं जब नामे अली के गलबे का ये आलम है तो ज़ाते अली के गलबे का आलम सिर्फ नाम की ये बरकत है। वरना देखो गालिब कहीं आपको मगलूब नजर नहीं आएगा। अगर गालिब उन्वान होता तो मैं आपको बताता, हालांकि ये इस महफिल का उन्वान नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल मैंने बता दिया क्योंकि मेरा उन्वान ये था कि अली के नाम में कितनी बरकत। माँ बाप ने क्या नाम रखा, असदुल्ला खान गालिब, हमेशा गालिब रहा। ऐसा गालिब रहा कि उर्दू अदब के अंदर इश्क में इकबाल का नाम आगे है, मगर उर्दू अदब में आज तक कोई गालिब से आगे न बढ़ सका। बहरहाल मुसाहिब कहते साथ में बैठने वाले को, मुसाहिब क्या कहते हैं, तो शैतान कहेगा मेरे मुसाहिब भी मुझे दे, मेरे दोस्तदार भी मुझे दे। तब पूछा जाएगा तेरे मुसाहिब कौन थे, तेरे मुसाहिब कौन थे, तो वो कहेगा जो जिस्म पे गूंदते, जिस्म पे गूंदते और गुनवाते हैं। आज उसको क्या बोलते हैं आप लोग, हैं टैटू बनवाना। मैं तो हरम में भी देखता हूं जब लोग उम्रा के लिए आते हैं तो वो लड़कों को ऐसा लगता है कि एहराम के अंदर ये बाजू खुला रहेगा तो वो यहाँ टैटू बनवाते। टैटू बनवाने वालों पर अल्लाह के रसूल ने लानत की है, लानत। इधर टैटू बनवा रहे, अब तो कमर पे भी कमर पे बनाते हैं तो इतनी नीचे जो है वो इजार पहनते हैं कि वो नजर आए। ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या दिन आ गया। दूसरे करे तो बात समझ में आती है, आप क्यों करते, आपका मजहब इसकी इजाजत। शैतान के मुसाहिब कहा उन लोगों को, शैतान की सोबत में बैठने वाले, वो गूंदने वाले। ये बिदात पहले दफन हो चुकी थी, इसको असरे नौ जिंदा किया। और आज नौजवान शौक से हाथों पर, उंगलियों पर, बाजुओं पर पहले वर्जिश करके जिस्म बनाते हैं, फिर उसके बाद उसकी शो करने के लिए इतनी इतनी आस्तीन के कपड़े पहनते। मैं कहता हूं बाजू बनाओ, ये अली मुर्तज़ा की सुन्नत है, क्योंकि अली के बाजू जैसे थे, रसूलुल्लाह ने उनके बाजुओं की तारीफ फरमाई। अली पाक के बाजू बड़े मजबूत थे, हाँ, लेकिन ये बाजू
بنا ضرور، شو مت کرو۔ یہ جو تم اتنی آستین کا پہن کر کے شو کرتے ہو، مر جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بری نظر سے میری امت کی اکثریت کی موت ہوگی۔ ہمیں جو پورا کپڑا پہننے کا حکم دیا گیا وہ کیوں دیا گیا؟ تاکہ نظر نہ لگے۔ جسم جتنا کھلا رہے گا اتنی نظر لگنے کا خوف ہے، اور جادو اتنا خطرناک نہیں ہے انسان کی جان کے لیے جتنی نظر بد خطرناک ہے۔ جادو صرف بد لوگ کرتے ہیں، اور نظر بد تو کسی کی بھی اثر کر جاتی ہے، اس لیے نظر بد سے لوگ مرتے ہیں۔ اپنے حسن کو بچاؤ، اپنی جوانی کو بچاؤ۔ تو جو لوگ ٹیٹو بنواتے ہیں، گنواتے ہیں، گونتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شیطان کے مصاحبین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو شیطان کے ساتھ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور اس کے بعد آخری بات، اللہ اکبر، جو طبلہ بجاتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں، اللہ اللہ، یا جو لوگ اللہ اکبر شراب بناتے ہیں، ان کے لیے ایک سانپ نکلے گا، اور وہ سانپ نکل کر اس کی گردن 70 سال اتنی لمبی ہوگی، یعنی 70 سال کی لمبائی میں جتنا گھوڑا دوڑایا جائے اتنی لمبی اس کی گردن ہوگی، اور ان سب کو اللہ اکبر وہاں پر وہ جمع کر کے لپیٹ لے گا اور ہانکتے ہوئے جہنم کے اندر لے جائے گا۔ یہ تو ایک رخ میں نے پڑھا ہے، لیکن ایک اشارہ صرف ایک دوسری حدیث کا پڑھ دوں اور بات ختم کروں۔ لیکن جہنم میں اس طرح لے جایا جائے گا۔ اور دوسری بات بتاؤں، ایک عبارت پڑھتا ہوں، توجہ کرنا، جنت میں کیسے جائیں گے اس کو سننے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جبریل سے کہے گا اے جبریل میرے محبوب کو بلاؤ، اور آقا تشریف لائیں گے، ان کے سر پر نورانی تاج ہوگا، ریشمی سبز رنگ کا لباس حضور نے پہنا ہوگا، ہرے رنگ کا لباس حضور نے پہنا ہوگا، ان کے جسم پہ ہرے رنگ کا اس دن لباس ہوگا، اور آگے آگے 70,000 پرچم ہوں گے، 70,000 جھنڈے۔ لوگ کہتے ہیں جھنڈے کی کہاں ہے اور جھنڈے کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا جھنڈے صرف دنیا میں نہیں ہے، جھنڈے تو جنت والوں کی نشانی ہے۔ آقا جب جنت میں جائیں گے تو 70,000 جھنڈے آگے آگے چلیں گے، اور پیچھے پیچھے لواء الحمد ہوگا، اور آقا علیہ السلام جب جا رہے ہوں گے تو اللہ پاک کا منادی اعلان کرے گا کہاں ہے غریب لوگ، کہاں ہے صدقہ کرنے والے، کہاں ہے سنت رسول پر عمل کرنے والے، کہاں ہے نیند کو چھوڑ کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ وہ سب کو بلایا جائے گا۔ حضور آگے آگے شان کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے، اور پیچھے پیچھے غریب لوگ، صدقہ دینے والے، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے والے اور لوگوں کی امداد کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ پیچھے پیچھے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اب آپ فیصلہ کریں، آج آپ کو فرعون کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، ولید بن مغیرہ کے ساتھ، شیطان کے ساتھ جہنم میں جانا ہے، یا اپنے محبوب جن کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول اللہ کے ساتھ جنت میں جانا ہے؟ اگر آج سے پہلے کوئی غلطی کی، کوئی گناہ کیا، کچھ بھی کیا، آج سچی توبہ کر لو۔ جب مسلمان ایک ساتھ جمع ہو کر آج سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو گے اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا رکھا ہے، بڑے سے بڑا پاپی، مجرم، آوارہ، عیار، مکار کوئی ہو، اللہ کی طرف پلٹ ہے۔ بلکہ اللہ تو فرماتا ہے میرے بندے جب تو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے، جب تو ایک قدم چلتا ہے تو میری رحمت اگر تو چل کر آتا ہے تو تیری طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ زندگی بنا لو، آج اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی ہے توبہ کا، مر جاؤ گے توبہ کا وقت ختم ہو جائے۔ اور یہ جو اپنے اندر عادت بنائی ادھر کی بات ادھر کرنے کی، اس کی بات اس کو پہنچانے، چاہے عوام تک کوئی خبر پہنچاؤ، چاہے خواص تک کوئی خبر پہنچاؤ، یہ ایک دوسرے کو خبر پہنچانا اسلام میں چگلی ہے، چگلی، ادھر کی بات ادھر کر۔ مجھے ایک روایت یاد آئی، اس کو سن لیں، بات ختم کرنے چلا تھا لیکن بڑے بھائی کا حکم ہے، 2-4 جملے اور کہہ دیتا ہوں۔ امام غزالی لکھتے ہیں، بہت خوبصورت بات ہے، امام غزالی نے لکھا جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے
یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، ٹھیک، کنویں میں ڈال کر کے بکری ذبح کی، یوسف علیہ السلام کا کرتا لیا اور کرتا لے کر اس کو بکری کے خون میں بھگا دیا۔ ایک بھیڑیا جا رہا تھا، اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے روتے روتے گئے اور کہا ابا ہمارے بھائی یوسف کو اسی نے کھایا۔ پہلے تو یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ کیوں بھئی؟ بھیڑیا کھاتا تو کرتا پھٹتا نا، بھیڑیا اتنا شریف تھوڑی ہوتا ہے کہ کرتا اتار کے کھائے گا، وہ تو کھائے گا تو کرتا خود بخود پھٹے گا۔ تو آپ نے روتے روتے بھیڑیے سے کہا او بھیڑیے تجھے میرے معصوم پر ترس نہ آیا؟ اتنا خوبصورت میرا بیٹا تو کھا گیا۔ تو بھیڑیے نے، چونکہ نبیوں سے جانور کلام کرتے اور ہم نبی لوگ اللہ والے جانوروں کی بات بھی سمجھتے ہیں، تو بھیڑیے نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم میں نے آپ کے یوسف کو نہیں کھایا، میں نے نہیں کھایا، میں بے قصور ہوں، یہ زبردستی پکڑ کے لائے۔ کہا پھر بتا میرا یوسف کہاں ہے؟ کہا جانتا ہوں، توجہ، جانتا ہوں آپ کا یوسف کہاں، بتا کہاں ہے؟ نہیں بتاؤں گا۔ یوسف کہاں ہے میں جانتا ہوں، بتاؤں گا نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں بتائے گا؟ کہا کہ ادھر کی بات ادھر کرنا یہ چگلی ہے۔ واہ واہ واہ، بھیڑیا کہہ رہا ہے، بھیڑیا کیا کہہ رہا ہے؟ ادھر کی بات ادھر کی خبر ادھر پہنچانا، مخبری کرنا، ادھر کی ادھر لگانا کیا ہے؟ یہ چگلی ہے۔ اور اللہ نے چگل خور پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے، تو میں چگلی نہیں کر سکتا، اس لیے بتاؤں، معلوم ہے بتاؤں گا نہیں، خبر نہیں دوں گا۔ اللہ کو بھیڑیے کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا نا کہ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام تھے وہ مچھلی جنت میں جائے گی، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، تو یہ بھی فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا۔ کوئی بھیڑیا جنت میں نہیں جائے گا، وہ بھیڑیا جنت میں جائے گا جس نے کہا کہ میں بھیڑیا ہو کر بھی چگلی نہیں کرتا۔ جو بھیڑیا چگلی کرنے سے بچ جائے، بھیڑیا ہو کر بھی اللہ اس کو جنت عطا کر دے۔ اگر انسان چگلی سے بچ جائے تو اللہ انسان کو جنت کیوں عطا نہ فرمائے؟ میرے بھائیوں سچی توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جس نے توبہ کی، پتہ ہے توبہ کرنے والوں سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ حدیث پاک ہے، ایک بندہ ہے، تمثیل کے طور پہ بتایا گیا اللہ کتنا خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والوں۔ فرمایا ایک بندہ ہے جو سفر میں جا رہا ہے، اس کی سواری اس نے کھڑی کی اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، آنکھ بند ہوئی، اس کی سواری گم ہو گئی، کھانا پانی سب اسی پہ لدا تھا، گم ہو گیا۔ اب اس نے ڈھونڈ کے اور تھک گیا، بالآخر اس کی سواری اس کو نہیں ملی، تو آ کے درخت کے پاس آنکھ بند کر کے لیٹ گیا، سوچا اب یہیں پہ مر جاؤں گا، نہ کھانا ہے نہ پانی نہ سواری، کیا کروں، مر جاؤں گا۔ آنکھ بند کی، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سواری اسی کی جگہ موجود ہے، تو فرمایا میرے آقا نے ایک انسان موت کے بعد نئی زندگی پا کر کتنا خوش ہوتا ہے، ایک آدمی مرنے کی موت کے منہ سے نکل آنے میں کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ اچھی سے سمجھ سکتے وہ لوگ جن کو کورونا ہوا تھا اور ڈاکٹر نے نو گارنٹی کہہ دیا تھا، پھر وہ اپنے گھر پہ زندہ ہو کر واپس آئے، کتنے خوش آئے ہوں گے وہ لوگ۔ کتنے ہمارے یہاں تو لوگ پھولہار کرتے تھے جو کورونا سے اچھے ہو کر واپس آتے تھے، اتنا خوش ہوتے تھے۔ تو موت کے منہ سے نکل کر جو آئے، نئی زندگی ملے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی نئی زندگی پانے والے کو نئی زندگی ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ تو آئیے گناہ سے نکلیے، توبہ کیجئے۔ اللہ نے جوانی دی، میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں، ہزاروں جوان بیٹھے ہیں، اگر توبہ کر لو، گناہ سے نکل جاؤ، ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا عہد کرو۔ میں نے اتنے سارے گناہ بیان کیے، اس کا عذاب بیان کیا، مگر میں اپنی قوم سے مایوس نہیں ہوں۔ اقبال کہتے ہیں نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ہم آپ سے مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ اگر آپ ہوش کے ناخن لو اور سمجھ جاؤ کہ گناہ میں کچھ نہیں رکھا ہے، توبہ کر کے نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تو پھر دیکھو کیا شان ہوتی ہے۔ آخری ایک بات مجھے یاد آئی توبہ کے حوالے سے، تاکہ کسی کے دل میں امنگ پیدا ہو، توبہ کی امنگ پیدا ہو۔ یوں بھی میرا معمول ہے کہ میں بات ختم کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس پر ابھاروں۔
कुछ भी किया, कुछ भी किया, कुछ भी किया, अगर तौबा कर ले माफ हो जाए। कुछ भी का मतलब क्या? कुछ भी का मतलब क्या? कुछ भी का मतलब क्या वो सुनो। एक बहुत खूबसूरत जवान थे, उनका नाम दहिया कल्बी था। इतने खूबसूरत थे कि जिब्रील अमीन जब आका की बारगाह में आते थे तो दहिया की शक्ल में आते थे। बहुत खूबसूरत थे दहिया। अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे इसलिए उनकी शक्ल में उस वक्त नहीं आते थे, उनके मुसलमान होने के बाद आते। हुजूर की बड़ी तमन्ना थी कि किसी तरह दहिया मुसलमान हो जाए। तवज्जो करो, सोचो, कुछ भी करो अगर तौबा कर लो सच्ची तो क्या मिलता है। आका की तमन्ना थी कि दहिया मुसलमान हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जवान थे, दूसरा जवानी में कबीले के सरदार थे। आका की तमन्ना, अब अल्लाह उनकी तमन्ना कब टाले। एक दिन दहिया आए, हुजूर ने उनके लिए चादर बिछाई। ये भी मेरे आका का अंदाज, दहिया के लिए चादर बिछा। देखो दिल जीतो। बड़ा बादशाह वो नहीं होता जो तख्त पर बैठता है, बड़ा बादशाह वो होता है जो दिलों में रहता है। क्योंकि तख्त से उतारा जा सकता है लेकिन दिलों से निकाला नहीं जा सकता। इसीलिए देखो ये वली लोग जो हुकूमत कर रहे हैं वो तख्तों पर नहीं कर रहे हैं, दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। तख्त वालों की हुकूमत खत्म हो गई, दिल वालों की हुकूमत अब भी बाकी। तो दहिया के लिए हुजूर ने चादर बिछाई। दहिया को हिदायत मिल चुकी थी, उन्होंने चादर उठाई, हुजूर मैं इस चादर पे बैठने के काबिल कहाँ, और हुजूर को पेश कर दिया। आका ने कहा दहिया मुसलमान हो जाओ, तौबा कर लो। बस कि हुजूर सोचता हूँ तौबा करने का, मुसलमान होने का, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने कबीले की 500 लड़कियों को अपने हाथों से जिंदा दफन किया है। कितनी? 500 लड़कियों को अपने हाथों से जिंदा दफन किया। अब आका मैं तौबा करूं तो कैसे कबूल होगी मेरी तौबा। आका फरमाते तू तौबा कर और पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब माफ हो जाएगा। हुजूर इतने पे, सिर्फ इतने पे? आका ने हाँ इतने पे, तौबा कर ले, हर बुराई का खात्मा तौबा से। हुजूर की बात सुनी, दहिया ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं तौबा करता हूं। उतने में जिब्रील आए, आका अल्लाह ने दहिया के सारे गुनाह माफ कर दी। हुजूर सर झुका के रोने लगे, बहुत रोए। साहबा ने इसकी आका आपकी तो तमन्ना थी दहिया मुसलमान हो जाए, उन्होंने तौबा कर ली, मुसलमान हो गए, आप रो रहे। और सिर्फ दहिया मुसलमान नहीं हुए, देखिए उसके मुसलमान होने पे 700 उसके कबीले के लोग मुसलमान हो गए। कितनी बड़ी कामयाबी है। क्यों रो रहे हैं? हुजूर फरमाते खुशी के आंसू है। 500 लड़कियों को दफन करने वाला काफिर, तवज्जो कर, तवज्जो आपकी, अल्लाह की रहमत तो दे। एक तो काफिर, दूसरा 500 लड़कियों का कातिल है ना, समझाने के लिए 500 लड़कियों का कातिल और काफिर अगर तौबा करके एक बार कलेमा पढ़े तो अल्लाह तस्दीक कर रहा है कि उसकी तौबा कबूल, उसका हर गुनाह माफ। अगर काफिर तौबा करके कलेमा पढ़े तो उसके सब गुनाह माफ हो जाते हैं। मेरा मुसलमान उम्मती अगर तौबा करे और कलेमा पढ़े तो अल्लाह उसको क्या मकाम अता फरमाएगा। ये है तौबा की बरकत। आइए ख़वातीन भी हजरात भी सब मिल के तौबा करें, कल से नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। और अगर आपने सिर्फ सुन लिया ये तो मौलाना लोग कहते रहते, मौलवी लोगों की आदत है समझाने की, याद रखना अगर आज तौबा को टालोगे कल कभी नहीं आएगा, क्योंकि कल किसी की ज़िंदगी में कभी नहीं आता। हर दिन अपनी ज़िंदगी में आखिरी दिन है, हर घंटा अपनी ज़िंदगी का आखिरी घंटा है। आज क्या तारीख है? 13 मई 2023। 13 मई 2023 चला गया। अब अपनी ज़िंदगी में क़यामत तक कभी लौट कर आएगा? बोलें नहीं आएगा। तो जो दिन पहली और आखिरी बार हमारी ज़िंदगी में आ रहा है उस दिन के अंदर नेकियां करना चाहिए कि गुनाह करना चाहिए? जो घंटा हमारी ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार आ रहा है उसमें हमें नेकी करना चाहिए कि गुनाह करना चाहिए? आपकी मर्ज़ी पर है, फ़ैसला आप करें। नेकी करके रसूलुल्लाह के पीछे जन्नत में जाना है या पाप करके उन पापियों के साथ जिनका जिक्र किया, जिन नौजवानों ने टेटू बनवाए हैं,
خدا کے لیے توبہ کریں، جلدی سے نکال دے، نکل سکتا ہو تو نکال دے، اور اگر نہیں نکل سکتا تو کوشش کر کے اس کو مٹانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ایک بار دو طریقے سے سنائے بناتے ہیں، ایک تو گونتے ہیں، دوسرا اسی کی شکل میں چھاپ لیتے ہیں، تو مٹ سکتا ہو تو کوشش کر لیں مٹانے کی، ورنہ اگر یہ قبر میں لے کر جاؤ گے اور حضور نے چہرہ پھیر لیا، کہیں کے نہیں رہو گے، کہیں کے نہیں رہو گے۔ اس لیے قبر میں ایسا چہرہ لے کر مت جاؤ، ایسی شکل لے کر مت جاؤ جو حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے، بلکہ ایسا چہرہ لے کے جاؤ جو آقا کا دل خوش کر دے۔ امید ہے کہ میرے سب جوان اس پر کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔